الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رکوع نمبر 14 سورہ بقرہ کا، جو کہ آیت نمبر 113 سے لے کر 121 پر مشتمل ہے، اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس رکوع کی سمری اور خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کا باہمی جھگڑا ذکر کیا ہے، اس طرح وہ بنی اسرائیل تفرقہ بازی کے شکار ہوئے اور بالآخر انہوں نے ایک دوسرے پر کیا کیا فتوے جڑے۔ پھر فرمایا کہ جو مساجد کا اہتمام ہے نیک اور صالح اور موحد لوگوں کے ہاتھ ہونا چاہیے۔ کافر لوگ مساجد کے متولی اور مجاور نہیں بن سکتے۔ یہودیوں کے ایک دعوے کا رد کیا ہے، جو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، تو رب نے فرمایا اللہ پاک ہے، اس کو بیٹوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا وہ موجد ہے، ہر چیز اس کی مطیع فرمان ہے، بیٹوں کی اس کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اللہ کو ہم براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، تو رب نے اس کا بھی جواب دیا کہ تم اس کے نور کی تاب نہیں لا سکتے، اس لیے یہ بیجا مطالبے مت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا ہے اور پالیسی دی ہے کہ آپ کا کام ان کے ساتھ الجھنا نہیں، بلکہ خوشخبری سنائیں اور خبردار کریں۔ بشیر اور نذیر ہیں آپ، اس لیے اس ڈیوٹی کو آپ انجام دینے پر پوری توجہ دیجیے۔ یہودیوں یا عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی حکمت عملی تبدیل مت کیجیے، جلدی کے لالچ میں اپنا دین مت بگاڑیے، کیونکہ یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی صرف اسی بات پہ خوش ہوں گے کہ جب آپ ان کے کلچر اور تہذیب کو اپنا لیں گے، جبکہ آپ اپنی تہذیب رکھتے ہیں اور اپنا تمدن رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج کے رکوع میں آپ سنیں گے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، علی شیء کسی شے پر نہیں ہے، ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں طبقے کتاب ہی پڑھتے تھے، وہی تورات اور انجیل اور زبور پڑھتے تھے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا کہ جو جانتے ہی نہ تھے، امی تھے، جن کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یعنی مشرکین مکہ یا مشرکین عرب، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں، بالکل انہی کی طرح انہوں نے بھی بولے۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون ناجی ہے اور کون عذابی ہے، یوم القیامہ، لیکن یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ یہاں تو تفرقہ بازی رہے گی ان کی، بس آپ کوشش کیجئے رائے حق کو تلاش کرنے کی، اور جب مل جائے تو اس پر ڈٹے رہنے کی۔ راہ حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میں ہوں اور میرے ماننے والے ہیں، ساتھی میرے صحابی، وہ راہ حق ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے جاننے کے لیے نبی علیہ السلام کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کے اصحاب کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، پتہ چلے گا کہ راہ حق کیا ہے۔ اور ان سب کی سیرت کا جو نچوڑ اور سطح ہے یہ قرآن مجید ہے، اس پر پرکھو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے روکا اللہ کی مساجد سے،
ان یذکر فیہ اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام۔ اللہ کا نام ذکر کرنے سے جو روکتا ہے اللہ کی مساجد سے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ بیریئر لگا دیں، تالے لگا دیں مساجد کو، جیسے بہت سے غیر اسلامی ممالک میں بھی ہوتا ہے اور مسلمان ممالک میں بھی ہے۔ طرح طرح کی قدغنیں اور پابندیاں ہیں کہ مسلمان جس طرح اللہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، مساجد میں نہیں کرنے دیا جاتا۔ اس کی تدریس ہے، اللہ کے فرامین کو سیکھنا ہے، عبادات ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا مساجد میں۔ ابھی دیکھیں مسجد اقصیٰ میں آنے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اور جو مساجد سے روکتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وسعیٰ فی خرابیہا، اور ان مساجد میں خرابیاں پیدا کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، ہاں خوف کھاتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اکڑ پھونک کرتے ہوئے، مسجد کا میں متولی ہوں جی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ نہیں آ سکتا، یہ آ سکتا ہے، اس طرح کی جو پابندیاں لگانے والا شخص ہے، یہ مسجد کا منتظم نہیں ہونا چاہیے۔ مشرک اور کافر کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ مساجد کا انتظام تو حکومت کے سپرد ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تو مساجد کا انتظام اگر اسلام پسندوں کے پاس ہے، ہونا چاہیے، تو پھر ملک اور سلطنت کا انتظام بھی اسلام پسندوں ہی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک غیر مسلم حاکم ہو اور پھر مساجد خرابیوں سے بچ جائیں اور وہ کھل کر کوئی بندگی اس میں کر سکے، حق کو بیان کر سکے۔ مساجد صرف پوجا پاٹ کا مرکز تو نہیں ہے نا، حق سیکھنے، سکھانے اور حق کا آوازہ بلند کرنے کی جگہ بھی ہے۔ ہم جہاں مسجدیں کہتے ہیں کہ آزاد ہیں، وہاں دیکھیں بھلا کتنا حق بیان ہوتا ہے۔ اگر کوئی حق بیان کر دے، ہتھ کڑیاں لگا لی جاتی ہیں۔ ایسا حق جس سے وقت کے حاکم کا تخت الٹ رہا ہو، اس کی کرسی ہل رہی ہو، اس کے اقتدار کو خطرہ ہو، ایسا حق بیان نہیں ہونے دیا جاتا۔ لہم فی الدنیا خزی، تو مساجد کی خرابی کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے دن بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بہت کھلا فراخ دل ہے اور علم والا ہے۔ اللہ کسی ایک سمت میں مقرر نہیں ہے، وہ ہر کہیں ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ۔ اب اگر کوئی آپ کو قبلے سے روکتا ہے، ایسی پابندیاں لگاتا ہے، آپ سے آپ کا قبلہ چھینتا ہے، تو اس پر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر کہیں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ کو آخر بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، تم ایک بیٹے کی بات کر رہے ہو کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے؟ بھئی زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹوں کی؟ کل اللہ قانتون، زمین و آسمان سمیت اس میں جو کچھ ہے سارے ہی تو اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے۔ اس کو ہاتھ باندھ کے فرما بردار بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کی ہے کائنات کی، تقدیر کے پابند ہیں۔ جمادات و نباتات سارے ہی قدرت کے پابند ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اس لیے پابند ہیں کہ آسمان و زمین کو ایجاد ہی اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے ان کو۔ جب وہ کچھ نہ تھے تب اس نے بنا دیا، عدم کو وجود میں لے آئے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور زمین و آسمان بنانے میں کوئی بہت زیادہ کد و کاوش کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
تو پھر صرف اس کے لیے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کسی انجینئر کی، کسی مٹیریل کی اور کسی ہتھیار اوزار کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ انسان ہے کہ فلاں فلاں چیز ہوگی تو یہ چیز بنا دوں گا، نہیں، اللہ کا صرف فرمان کافی ہے، مادے از خود جوڑ توڑ کر کے وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں جو رب بنانا چاہتے ہیں۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، اب جو جاہل لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود ڈائریکٹلی بات کیوں نہیں کرتا، ہم سے کلام کرے نا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ تو یہ جاہل لوگ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں کہ ویسے کہتے ہیں ماننے کو ہم تیار نہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، بالکل انہی کے قول کی طرح کہا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل چکے ہیں، ان کی سوچیں، ان کے نظریات، ان کے خیالات کوئی جدید نہیں ہیں، بڑے قدیم ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ جی ہم رب کو سامنے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اقبال کہتے ہیں ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو یہ اندیکھے خدا کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ آیات مانگ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے اپنے وجود کے اندر بے شمار آیات ہیں، بات ہے یقین کی۔ آپ خود دیکھیں ہمارا وجود، ہمارے اندر جو نظام ہے، نظام ہے، نظام دوران خون ہے، نظام تنفس ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ آکسیجن ہی لے لیں، آکسیجن 5 سیکنڈ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے آکسیجن لے لے تو بتائیے کیا چیز باقی رہتی ہے؟ یہ معدنیات کی ترکیب منتشر ہو جائے، سمندر خشک ہو جائیں، ابھی بخارات بن کے اڑ جائیں، جب ہائیڈروجن آکسیجن سے جدا ہو جائے گی پیچھے کیا بچ جائے گا؟ انسان باقی نہیں رہتا، کائنات باقی نہیں رہتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا، اس نے جوڑا ہوا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی زندگی ان کے لیے سب سے بڑی آیت ہے، کس طرح وہ بدترین معاشرے کے اندر بہترین شخص ہے جو حق کو لے کے اٹھا ہے اور ہر طرح کی قربانیاں دے رہا ہے لیکن حق پہ قائم ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ارسال فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے۔ آپ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں تو وہ محمد کو دیکھ لینا، کل تک تو انہی کو حق کہتے تھے نا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہے پیارے پیغمبر آپ ان کی گمراہی پر کڑیں مت، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ جو جہنم والے ہیں ان کی جواب دہی آپ کو نہیں کرنا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے، وہ میں نہیں مر لوں گا ان کو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی نصارہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کی ملت پر چلو، ان کی تہذیب پہ چلو، ان کا تمدن اختیار کر لو، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، آرٹ اور کلچر کا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی پالیسیوں کے مطابق چلو گے تو یہ آپ سے راضی ہیں، وگرنہ نہیں۔ تو کیا آپ دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین میں تبدیلی کر لیں گے؟ نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اس سے کہیے جو راستہ ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے، جو نظام زندگی ہے، جو وے آف لائف ہے، جو سسٹم آف لائف ہے، وہ صرف اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ قرآن کی صورت میں ہے، یہی ہدایت نامہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر دی، ان کے پیچھے چل پڑے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی تائید نہیں ملے گی آپ۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، باقی یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی
ایسے حق پرست لوگ موجود ہیں کہ جو تلاوت کتاب یوں کرتے ہیں جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی ایک ایک آیت کے پیروکار ہیں۔ یعنی اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ آخری نبی کو مانو تو وہ اس کو مانتے ہیں اور آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ جی اس آیت کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی پیروکار تلاوت کا حق ادا کرنے والے حقیقی مومن ہیں۔ ومن یکفر بہ، اب جو اس کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ حضرات آپ نے دیکھا اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہود و نصارہ کی روش سے بچنے اور ان جیسے سوالات اٹھانے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم انتظام اور انصرام میں سلطنت خود سنبھالو، تمہارے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے، آپ جو غالب قوتیں ہیں، کفر یا طاقتیں ہیں، ان کی پیروی مت کریں، ان کی غلامی مت کریں، ان سے مرعوب مت ہوں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔